حضور سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ جیل، ہتھکڑیاں، تشدد، یہ کچھ بھی ہمارے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دیکھیں اسیران سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے بھرپور، ان کے حوصلے بالکل بلند ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری رائے کا مطالبہ بالکل بھی نہ کریں جب تک ہمارے رائٹس، جو ہمارے مطالبات ہیں، آٹے پر سبسڈی، فری بجلی کا جو مطالبہ، مراد یافتہ طبقات کی مراد، اور یہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوتے تب تک ہم بھی باہر نہیں آئیں گے، اور آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اور ہم اپنے بھائیوں کے، ان اسیران کے، ان ساتھیوں کے، ان مردوں کے ہم شانہ بشانہ ہیں۔ جی میں یہ خواتین کے لیے یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں، یہ جو خواتین جو گھر بیٹھی ہیں ان کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی خواتین تمام، ان مردوں کے لیے میں کہتی ہوں، میسج دوں گی کہ وہ مرد اپنے خواتین کو باہر نکالیں۔ یہ ہم کا مذاتی مسئلہ نہیں بلکہ تمام خواتین کا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی بھی جو تحریک ہے وہ عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے، اپنے بڑوں سے گزارش کروں گی خدا را اپنی بہنوں کو باہر نکالیں، کیونکہ وہ ان کو اس تحریک کا حصہ بنائیں۔ کوئی بھی تحریک عورت کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے خدا را ان کو باہر نکالیں۔ میرا پیغام ہے یہ تمام خواتین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں ہجیرہ شہر میں، جہاں پر باقی شہروں کی طرح یہاں پر بھی عوامی ایکشن کمیٹیز کے زیر اہتمام خواتین کا زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے حصہ لیا۔ اس وقت خواتین اپنے حقوق کی خاطر زبردست نعرہ بازی کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بینرز اور جو سیاہ جھنڈے بھی وہ بھی اٹھائے رکھے تھے، اور وہ اپنے حقوق، خاص عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق حکومت سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جلد حل کریں، اور ہم وہ جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ باشانہ اس تحریک کا حصہ ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہجیرہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں صرف خواتین کے پروگرام میں بڑی تعداد میں ہجیرہ اور گردنواں سے خواتین اس احتجاج کا حصہ بنی ہیں۔ بڑی تعداد ہے اس وقت اس پروگرام میں خواتین کی، اور وہ جو مطالبات تھے خاص کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت ان کے مطالبات فوری طور پر حل کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم یہ احتجاج کا جاری رکھیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس احتجاجی پروگرام میں کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور حکومت سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ آپ نے حقوق کے لیے برسر پیکار ہیں، تو کیا تاریخ میں ایسا ہوا ہے تو کوئی آپ کو خوف یا کسی قسم کو جھجک محسوس ہوئی ہے؟ نہیں، خوف کیوں ہوگا، ہم کشمیری ہیں اور ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے۔ ان سے جو ظالم حکمران اوپر بیٹھے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے لے کے یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور ہم ان کو عیاشیاں کرنے نہیں دیں گے۔ اس ریاست میں انقلاب آئے گا اور ہم انقلاب لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فری تعلیم دی جائے، فری بجلی دی جائے، آٹے پر سبسڈی دی جائے، اور ہمیں یہ جتنی بھی خواتین یہاں پہ موجود ہیں یہ سب اپنے حقوق کے لیے ادھر نکلی ہیں۔ اگر ہمارے بڑے حکمرانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تو پھر ان کی نظر میں ہم غلط ہیں، تو ہم غلط ہی صحیح ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے اور انشاءاللہ ہم آخر دم تک لڑیں گے۔ اچھا کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ ہمارے مطالبات جو ہیں، ہمارا جو تعلیم ہے وہ ہمیں فری سبسڈی، خوردون اشیا پہ سبسڈی ہے، اور جو بجلی ہے وہ ہم بجلی کا فری مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ بجلی ہماری ہے اور ہم فری بجلی لیں گے۔ یہ ہمارا مطالبات ہیں۔ جی جی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت ایک ایکٹیوسٹ ہجیرہ کی ادیبہ جمیل۔ آپ نے خواتین کو ایکٹیو کیا ہے، اور پورے آزاد کشمیر میں جس طرح خواتین کی کال تھی، آپ نے بھی ہجیرہ میں ایک زبردست جو احتجاج کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے اس احتجاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جے کے ٹی وی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ہماری آواز بنتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو خواتین تو ہر جگہ پر ہی منظم ہیں، تو کیونکہ خواتین جو ہیں 50% اس ٹائم، اور ان کو صرف گھر تک، صرف کچن تک محدود رکھا گیا ہے، اس لیے ٹیچرس کی بات ہم نے اسکول کالجز کے اندر بھی ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، وہ ٹیچرز بھی ادھر مختلف کالجز سے آئی ہیں، اور جو نہیں آئی ہیں ان کے لیے میں انتہائی افسوس ہی کر سکتی ہوں کہ وہ تعلیم جو ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے بول بھی سکتی ہیں۔ جی اس وقت جو تحریک چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام آٹا اور بجلی فری اور دیگر اشیاء پر سبسڈی کے حوالے سے،
اس کے حوالے سے بھی آپ کا یہ مطالبہ ہے، تو کیا سمجھتی ہیں آج کی جو آواز ہے وہ کرتی امن تک پہنچے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کو امید ہے؟ دیکھیے وہ ہمارے مطالبات نہیں پورے کرتے تو ہم ایسا نہیں بنی، ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں ان کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آٹا بجلی صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے. جو خواتین یہاں پر آئی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ باغیرت باجرت خواتین یہاں پر آئی ہیں، کیونکہ وہ اوپر بیٹھا مافیا ہے. یہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والی جو خواتین ہیں وہی لوگ یہاں پر نہیں آئے جو سرکاری جاب کرتے ہیں، جو ہمارے ہی ٹیکسز سے 1.5-3 لاکھ روپیہ پے لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہی عورتیں یہاں پر نہیں آئی ہیں کیونکہ ان کو مل رہا ہے آٹا ہر چیز، وہ تو ہمیں بھی مل رہا ہے، لیکن ہم غریبوں کی آواز بن کر روڈوں پر نکلے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ دھرنے میں موجود ہیں اور بڑی زبردست ریلی آپ نے نکالی ہے، تو کسی قسم کا دباؤ آپ کو؟ نہیں، ہمیں کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان ہتھ کنڈوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ جیل، ہتھکڑیاں، تشدد یہ کچھ بھی ہمارے رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ تو آپ کو پتہ ہے انقلابی ہیں. جو اسیران ہیں ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے، اس کے حوالے سے کیا پیغام آپ؟ دیکھیں اسیران سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے بھرپور، ان کے حوصلے بالکل بلند ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری رائے کا مطالبہ بالکل بھی نہ کریں جب تک ہمارے رائٹس، جو ہمارے مطالبات ہیں، آٹے پر سبسڈی، فری بجلی کا جو مطالبہ، مراد یافتہ طبقات کی مراد، اور یہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوتے تب تک ہم بھی باہر نہیں آئیں گے. اور آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اور ہم اپنے بھائیوں کے، ان اسیران کے، ان ساتھیوں کے، ان مردوں کے ہم شانہ بشانہ ہیں. اچھا، یہ جو سارے آپ کے مطالبات ہیں، اس پروٹیسٹوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، احتجاج کے باوجود، اگر حکومت پھر بھی وہ پورے نہیں کرتی تو پھر کیا لایا ملوگا آپ کا؟ خواتین خاص کر کے کیا رول دیں گی؟ خواتین ایسے ہی چوک چراہوں میں ایسے ہی آتی رہیں گی، ہم دھرنے دے کے بیٹھ جائیں گی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. ہم بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں. چکر لگایا آپ نے، خوب کی جو آواز تھی وہ عوام نے بالا تک پہنچائی. کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے خواتین کا اہم کردار ہے. جتنے بھی ملکوں میں انقلاب آیا ہے وہاں پہ خواتین ہوں گی تو انقلاب آئے گا. اسی لیے میں گھر میں بیٹھی خواتین سے گزارش کروں گی کہ خدارا اپنے حق کے لیے نکلیں. یہ آٹا جو میرا مسئلہ نہیں ہے، بجلی میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے. خدارا ہمارے ساتھ آئیں، تعاون کریں ہمارے ساتھ. آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ ساری جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، لڑکوں کو گرفتار کیا جو ہمارے ایکشن کمیٹی کے جنہوں نے دھرنا دے رکھا تھا. میں اس کے بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اور میں یہ انتظامیہ کو یہ باور کرواتی ہوں. میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. اور اس کے بعد جو خواتین ہیں گھر بیٹھے ان سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ پلیز خدا اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. اگر پھر بھی آپ کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت وقت منظور نہیں کرتی تو پھر کیا کریں گی خواتین؟ آپ کا شکریہ سب سے پہلے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایوانوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ خواتین اب تحریک کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس کو سیریس نہیں لیتے تو پھر وہ یہ بات جان لیں کہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. خواتین باہر نکلی ہیں، بچے نکلیں گے اور اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی جب تک وہ ہمارے مطالبات نہیں مان لیتے، ہمارے بنیادی حقوق ہمیں نہیں مل جاتے. السلام علیکم، میں ایمان کاشر. میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا والوں نے کشمیر والوں پہ زور ڈالا ہوا ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ کشمیر والے کوئی غلام ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سن لیں گے؟ کشمیر والوں جو کشمیر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ چیز سستی کی جائے تو یہ نہیں کرتے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی کی جائے تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سستی کریں، ہم کہتے ہیں کہ سستی کریں تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہر ان کا مسئلہ کیا ہے اور ہمیں خود مختار کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنا مسئلہ بتا دینا تو پھر ہم ان کو بتا دیں کہ ہم کیوں خود مختار ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کیوں نہیں ہونا دیتے. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی، میں یہ خواتین کے لیے یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں. یہ جو خواتین جو گھر بیٹھی ہیں ان کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنی خواتین تمام ان مردوں کے لیے میں کہتی ہوں میسج دوں گی کہ وہ مرد اپنے خواتین کو باہر نکالیں. یہ ہم کا مذاتی مسئلہ نہیں بلکہ تمام خواتین کا مسئلہ ہے. اس لیے کوئی بھی جو تحریک ہے وہ عورت کے بغیر ادھوری ہے. تو میں تمام
भैयों से, अपने बड़ों से गुजारिश करूँगी खुदारा अपनी बहनों को बाहर निकालें, क्योंकि वो उनको इस तहरीक का हिस्सा बनाएं। कोई भी तहरीक औरत के बगैर नामुमकिन है, इसलिए खुदारा उनको बाहर निकालें। मेरा पैगाम है ये तमाम ख़वातीन के लिए। हमारे तालबात नहीं मान लेते, हमारे बुनियादी हुकूक हमें नहीं मिल जाते। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे आज की इस प्रोग्राम में मौजूद ख़वातीन का इनका ये कहना है कि अब ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर निकल चुकी हैं और अवामी एक्शन कमेटीज़ के जितने जो मुतालबात हैं उनके मंजूरी के लिए अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद कर रही हैं। अगर हुकूमत ने फिर भी हमारे मुतालबात नहीं माने तो फिर हम जो मज़ीद जो हमारी ख़वातीन घरों में मौजूद हैं उनको भी साथ लेकर, बच्चों को भी साथ लेकर, तुलबा और तालिबात को भी साथ लेकर हम गली चौकू चौराहों में हम आएंगे और भरपूर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के जितने जो मुतालबात हैं उनको मंजूर करते हुए इस अवाम को रिलीफ दे। उनका ये कहना है कि हम मर्दों के शाना बशाना जो ख़वातीन हैं वो भी इस अवामी तहरीक का हिस्सा हैं और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, फ्री बिजली, आटे और दिगर अशा पर सब्सिडी जो हमारा मुतालबा है, हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करे। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हमारे जो ये एहतियाज हैं जारी रहेंगे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।